بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام کی پہلی صدی کے عنوان سے ہماری نشستیں جاری ہیں، ان میں سے آج یہ تیسری نشست ہے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے حالات ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کسی سے مخفی نہیں ہیں، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا، سلسلہ نبوت جاری ہوتا، تو حضرت عمر وہ نبی ہوتا۔ اور انعقاد خلافت اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ اپنے بعد کے لیے مقرر کرنے لگے تو انہیں پوری طرح اس پہ شرح صدر تھا کہ حضرت عمر سب سے بہترین وہ انتخاب ہے۔ یہاں ہمیں ایک اسلام کا جو انعقاد خلافت ہے اس کی ایک نئی شکل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، جسے جانشینی کہا جاتا ہے، جس کو ولایت عہد کہا جاتا ہے، کہ خلیفہ یا حکمران وہ اپنے بعد کے لیے کسی آدمی کو اپنی رائے سے منتخب کر دے، اس کا نام لکھوا دے میرے بعد یہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حکمران ہیں اسلامی تاریخ میں جنہوں نے یہ طریقہ اپنایا، اگرچہ اس بارے میں مشاورت کی انہوں نے، لیکن ان کی اپنی رائے وہ پہلے سے پختہ تھی کہ حضرت عمر سب سے بہتر، اور بعض صحابہ کو اپنی رائے بتائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں اپنا وصیت نامہ لکھواتا ہوں، آپ لکھیں۔ وصیت نامہ لکھوانے کے دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ چونکہ زبانی گفتگو میں یہ بات آ چکی تھی کہ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو بنانا چاہ رہے ہیں، اس لیے پھر ہوا یہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رائے سے وہاں پہ لکھ دیا اپنے ہاتھ سے کہ میں تمہارے لیے عمر کو منتخب کرتا ہوں بطور خلیفہ، بطور جانشین۔ یہ عبارت انہوں نے لکھ دی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو ہوش آیا، انہوں نے پوچھا آپ نے کیا لکھا؟ انہوں نے پوری عبارت جو انہوں نے لکھوائی تھی وہ بھی پڑھ کے سنائی، اور جہاں وہ بے ہوش ہو گئے تھے اس کے بعد جو اضافہ کیا تھا وہ بھی سنا دیا، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا کہ خدا نخواستہ اسی بے ہوشی میں آپ کی وفات ہو جاتی تو یہ وصیت یہ ادھوری رہ جاتی۔ تو چونکہ اس سے پہلے گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت ابو بکر لے چکے تھے، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لکھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو پسند کیا کہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے عبارت کو پورا کر دیا۔ تو خیر اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے، اور جب وہ خلیفہ بنے ہیں اس کے بعد پہلے بھی ان کی صفات اور ان کی قابلیت وہ ظاہر تھی، لیکن خلیفہ بننے کے بعد جو انتظامی امور کے اندر انہوں نے جس غیر معمولی بلکہ معجزانہ قابلیت کا ثبوت دیا، اس سے سوائے اللہ کی عطا کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے ایسا نظام وضع کیا اور ایسی جدتیں پیدا کی جو کوئی دنیا کا ماہر ترین شخص جس نے بہت اعلیٰ تعلیم گاہوں میں اس میں پڑھا ہو وہ بھی ایسا نظام وضع نہیں کر سکتا۔ اچھے جائے کہ ایک شخص کے جس کی زندگی صحرا میں گزری ہے اور اس نے متمدن اقوام اور مہذب اقوام جو کہلاتی تھی قیصر و کسریٰ، اور ان کے بڑے باریک اور بڑے منضبط قسم کے ان کے نظام تھے سلطنتوں کو چلانے کے، بڑی سلطنتوں کو چلانے کے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلطنت سنبھالی تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ان کے دور کے اندر جو فتوحات ہوئی ہیں ان کے بعد وہ ایک بہت بڑی سلطنت بن گئی، ایک عالمی سلطنت بن گئی، اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا، کس طریقے سے اس میں شعبوں کی تقسیم کی، اور کیا کیا انہوں نے اس میں جدتیں اختیار کی، ان جدتوں کو اولیات عمر کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ باقاعدہ اس پہ کتابیں اور رسائل موجود ہیں اولیات عمر، ان میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی الفاروق میں بہت تفصیل موجود ہے اس کی،
تو بہرحال عرض ہی کر رہا تھا کہ جو حکومت آپ نے چلائی بہت شان کے ساتھ آپ نے چلائی، بڑے طریقے کے ساتھ آپ نے چلائی، اور کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا۔ پہلے ہم آتے ہیں ان کے دور کی فتوحات کی طرف، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ فتوحات یہ ایران کی طرف اور شام کی طرف، یہ دونوں طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، اور سرحدی کچھ علاقے فتح ہوئے تھے۔ بھرپور جو لڑائی ہوئی ہے، بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ البتہ ایک بڑی جنگ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں ہوئی تھی، جسے جنگ اجنادین کہتے ہیں، اور اس جنگ میں مسلمان 36,000 تھے اور رومی جو تھے تقریباً 90,000 تھے۔ اجنادین یہ عرب اور شام کی سرحد پر ایک میدان کا نام ہے۔ اس لڑائی سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو افواج شام کی طرف بھیجی تھی، ان کی ترتیب ایسی تھی کہ 6-7 ہزار سپاہی، کچھ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ کی قیادت میں، کچھ حضرت شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں، کچھ یزید بن ابی سفیان کی قیادت میں، الگ الگ صحابہ کو دیکھے انہیں بہت سارے سمتیں اور محاذ بتا دیے تھے۔ لیکن جب رومی جمع ہو گئے تو مسلمانوں کو ایک تو پیچھے ہٹنا پڑا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے لشکر کا جو تقریباً 2-2.5 لاکھ افراد تھے، ان کے مقابلے میں ہمیں جمع ہونا چاہیے۔ اور جمع ہونے کے بعد آپس کے مشورے سے انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کر لیا، کیونکہ اجتماعیت اور نظم و ضبط کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، لیکن یہ لڑائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی وفات سے 6 دن پہلے ہوئی تھی، اور حضرت خالد وہ مسلمانوں کے مشورے سے سپہ سالار بنے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ کا حکم نہیں تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے ہیں تو اس کے شروع ہی میں رومیوں نے دوبارہ تیاری کی، زبردست تیاری کی، اور اب جو دوسری جنگ ہوئی ہے اس کو یرموک کی جنگ کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یرموک کی جو جنگ ہے اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ جو روایات اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں یہ بتایا جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کے فوراً بعد یہ جنگ ہوئی، یعنی سن 13 ہجری میں، اور کہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں سن 15 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا، پھر واقعات بھی الگ الگ ہیں دونوں جنگوں میں۔ ایک میں روایات کچھ اور ہیں کہ مثلاً اس جنگ میں یرموک کی لڑائی کی اس سپہ سالار اعلیٰ حضرت خالد بن ولید تھے۔ دوسری روایات بتاتی ہیں کہ اس میں سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ اور بھی کئی چیزیں اس میں آپس کا اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ میدان جنگ کہاں تھا، یرموک کی جو لڑائی ہوئی ہے، خیر یرموک تو ہر متعین ہے، لیکن اس میں مسلمان کہاں سے آئے؟ اب ایک لڑائی یہ بتاتی ہے کہ وہ جنوب سے شمال کی طرف گئے تھے، اور دوسری روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ شمال سے پسپا ہو کے جنوب کی طرف آئے تھے۔ یعنی جو روایات بتاتی ہیں کہ سن 13 ہجری میں یہ لڑائی ہوئی تھی، وہ یہ بتاتی ہیں کہ اجنادین سے اوپر بڑھتے گئے، شمال کی طرف آگے چلتے گئے، پھر یرموک میں یہ لڑائی ہوئی۔ جو سن 15 ہجری کا بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مسلمان شمال میں بہت آگے جا چکے تھے، اور رومیوں کا جو کیپٹل تھا ہیمس، اس کو بھی فتح کر چکے تھے۔ اس کو فتح کرنے کے بعد پھر پسپا ہوا، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر یرموک میں آ گئے، اور یہاں پہ لڑائی ہوئی۔ تو میں نے اس کو اس سے بڑا غور کیا، اور جو اصل ماخذ تھے شام کی فتوحات کے، یعنی ایک علامہ واقدی کی کتاب ہے فتوح شام، اور ایک علامہ ازدی کی کتاب ہے فتوح شام، دونوں بڑے قدیم پرانے ماخذ ہیں۔ تو ان سے یہ بات سمجھ میں آئی غور کرنے سے کہ یہ تو جنگیں ہی الگ الگ تھی۔ پہلا جو معرکہ یرموک ہے وہ مسلمان جب اجنادین سے آگے بڑھے ہیں تو وہ پیش آیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے سن 14 ہجری میں دمشق فتح کیا، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے اور آگے بڑھے ہیمس فتح کیا۔ ہیمس چونکہ کیپٹل تھا، جب وہ فتح ہوا ہے تو پھر جو قیصر تھا بہت زیادہ پریشان ہوا، اور اس نے یورپ سے افواج بلائیں، اور بہت زیادہ اس نے لشکر اکٹھا کیا، اور ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ کو ساری اطلاعات پہنچ رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ اب چونکہ اتنا بڑا لشکر ہے، اس لشکر نے اگر آپ کو ہیمس میں گھیر لیا تو پھر آپ کے لیے کوئی بچنے کی تدبیر نہیں ہوگی،
تو بہتر یہ ہے کہ کھلے میدان میں لڑائی لڑی جائے. تو کھلا میدان سب سے اچھا یرموک کا میدان تھا. تو وہ پھر واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، علماء سے بھی واقعہ سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے حمص میں جو جزیہ لیا تھا نا، چند مہینے جو حمص میں وہ رہے ہیں، وہ پورا حساب کتاب لگا کے کہ کس شخص سے کیا رقم لی گئی تھی، وہ سارے حسابات موجود ہوتے تھے. یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید وہ تو پرانا زمانہ تھا اور کوئی ایسی دفتری جو باریکیاں ہوتی ہیں، دفتری انتظامات ہوتے ہیں اس زمانے میں نہیں ہوں گے. تو ایسی بات نہیں، انتظامات اس زمانے کے اندر بھی تھے. اگرچہ آج کل جیسے ترقی یافتہ تو نہیں تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن انتظامات تھے. اور اسی کی بنیاد پہ جس شخص سے جو رقم لی گئی تھی جزیے کی، ایک ایک کو واپس کی گئی. کیونکہ جزیہ جو لیا جاتا ہے، جن سے لیا جاتا ہے، ان کو ذمہ کہا جاتا ہے. ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ذمہ مسلمانوں نے لے لیا ہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے، ہمیں تو یہاں سے جانا ہے، تو اس لیے یہ پیسے آپ کے واپس ہیں. تو وہ خود جو عیسائی اور یہودی تھے وہاں کے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں، ہم اس شہر کے دروازے اندر بند کر کے بیٹھیں گے، قیصر کی فوج کو شہر میں نہیں آنے دیں گے. آپ کھلے میدان میں لڑیں، اللہ آپ کو فتح دے، آپ دوبارہ آئیں گے تو ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار ہوں. یہ وہ واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی زیادہ فتوحات کے پیچھے اصل قوت کیا تھی. وہ اصل قوت ایمان اور اخلاق کی تھی. کہ وہ علاقے آپ حمص میں اگر آپ دیکھیں، صدیوں سے قیصر کا مرکز تھا، لیکن ان کی صدیوں کی بادشاہت، ان کی حکومت، ان کا نظم و ضبط، وہ اپنی رعایا کو اتنا زیادہ متاثر نہیں کر سکا جتنا چند مہینے میں مسلمانوں کی حکومت نے ان کو متاثر کیا. اور وہ قیصر کے خلاف مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں اس وقت. تو خیر مسلمان حمص سے نکل کے پھر پیچھے ہٹے ہیں. یرموک میں دوسری بڑی لڑائی ہوئی ہے، اور یہی وہ یرموک کی جنگ ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو مشہور نظم ہے، جنگ یرموک کا ایک منظر، صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام. تو یہ اس لڑائی سے متعلق ہے. معرکہ یرموک دوم، جو بڑی جنگ تھی یرموک کی دوسری تھی، جو سن 15 ہجری میں ہوئی. اس سے پہلے ایک اور دلچسپ فتح جو ہے وہ دمشق کی فتح ہے، اور وہ حمص سے پہلے یرموک دوم سے پہلے ہوئی تھی. اور وہ دمشق کی فتح ایسا ہوا کہ آپ جانتے ہیں دمشق تو بہت پرانا شہر ہے، آج کل کیپٹل ہے شام کا، بلکہ ایک زمانے سے کیپٹل چلا رہا ہے. مسلمانوں نے اس کو دو طرف سے گھیرا تھا. اس لڑائی سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے ابو عبیدہ بن جراح، جنہیں امین الامت کہا جاتا ہے، امین الامت کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا. تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار اعلیٰ بنا دیا تھا. جتنی اب فوجیں شام میں مسلمانوں کی، اور وہ بہت بڑی فوجیں نہیں ہوتی تھی، اسی طرح 6-7 ہزار سپاہی وہ الگ الگ محاذ پہ ایک ایک سالار کی قیادت میں ہوتے تھے. ان سب کے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ. تو دمشق کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جتنی فوج ضرورت تھی وہ لے کے گئے. آگے جا کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھی فوج حضرت خالد بن ولید کو دے دی، آدھی خود لے لی، اور شہر کو 2 طرف سے گھیر لیا. اور اس شہر کو جب گھیرا گیا تو دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میدان کے آدمی تھے، جنگجو آدمی تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان میں جنگجوئی کی صفت بھی تھی اور سفارت کاری کے بھی ماہر تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف کا جس طرف وہ تھے وہ حملہ کر کے انہوں نے علاقہ فتح کیا، وہ شہر میں داخل ہو گئے. اور جب رومیوں نے دیکھا کہ ایک طرف سے تو شہر فتح ہو گیا ہے، اور وہ شہر اتنا بڑا تھا کہ ایک طرف جو جنگ ہو رہی ہے اس کی آوازیں دوسری طرف نہیں پہنچ رہی، تو رومیوں نے جلدی سے دوسری طرف کے جو دروازے سے جا کے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم شہر آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہماری فلاں 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 شرائط ہے. تو انہوں نے منظور کر لی، اور ادھر سے جب وہ داخل ہوئے تو تھوڑی دیر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دوسری طرف سے داخل ہو. اور دونوں لشکر، ایک لشکر جیسے فاتحانہ طور پہ دشمنوں کو زیر کرتے مغلوب کرتے ہوئے آ رہا ہے، اور دوسرا لشکر بڑے آرام سے پریڈ کرتے مارچ کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور دونوں کی ملاقات شہر کے بیچ میں مرکزی چوک تھا، وہاں دونوں کا آمنا سامنا ہوا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. حضرت خالد نے کہا کہ
امیر مبارک ہو کہ ہم نے رومیوں کو شکست دے کے فتح حاصل کر لی. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ یہ فتح سلحن ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں، بزور شمشیر ہوئی ہے. اب یہاں شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جو علاقے بزور شمشیر فتح کیے جاتے ہیں ان کا حکم الگ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عن وطن فتح حاصل کرنا، اور جو علاقے سلحن فتح کیے جاتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. اور آسان لفظوں میں کہ جس کو آپ نے بزور شمشیر فتح کیا ہے وہاں آپ علاقے والوں کے کسی معاہدے کے پابند نہیں. شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ان کے تو آپ پابند ہیں، علاقے والوں کے لیے آپ کسی معاہدے کے پابند نہیں ہیں. اور جہاں آپ نے سلحن فتح کیا کسی علاقے کو، تو صلح میں جو شرائط ہیں سب کو ملحوظ رکھا. تو رومیوں نے بہت ساری شرائط جو لگا دی تھی، اب اس پہ اختلاف ہو گیا حضرت خالد کا، حضرت ابو عبیدہ کا رضی اللہ عنہ، کہ ان کو مطلب اختلاف سے مراد یہ کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ اب کیا کیا جائے، کہ یہاں سے تو عنوطن فتح ہوا ہے، یہاں سے سلحن فتح ہوا ہے. تو آخر میں طے یہ ہوا کہ جتنا علاقہ حضرت خالد نے فتح کیا ہے، آدھا شہر، اس سے عنوطن کہا جائے گا. وہاں مسلمان اپنا سسٹم پوری آزادی کے ساتھ نافذ کریں گے. اور جو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو علاقہ فتح کیا ہے، وہاں ان کے ساتھ جو شرائط ہیں ان شرائط کے دائرے کے اندر اپنا نظام نافذ کریں گے. یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا. اسی طرح جو اس کے بعد جو حمص فتح ہوا ہے، یعنی یرموک کی دوسری جنگ سے پہلے، وہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ شہر فتح نہیں ہو رہا تھا، اس کی فصیلیں بہت اونچی تھی. تو ایک دن مسلمانوں نے، یعنی صحابہ کرام نے، فصیلوں کے سامنے کھڑے ہو کے تکبیر کے نعرے لگائے. تو تکبیر کے نعروں سے زلزلہ آ گیا، اور زلزلے کی وجہ سے جو فصیل تھی اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی، اور خطرہ ہو گیا کہ وہ فصیل گر جائے گی. تو یہ دیکھ کے رومیہ نے صلح کر لی اور شہر حوالے کر دیا. یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کرامات صحابہ کے ضمن میں آتی ہیں. یہ ظاہری اسباب اور ہماری جو سائنسی اصول اس کے اندر وہ چیز نہیں آتی. اگرچہ آج کل جو جدت پسند لوگ ہیں جو اسلام کی تاریخ کی وہ ایک سائنسی تشریح کرنا پسند کرتے ہیں، وہ کرامات میں، معجزات میں بھی سائنسی اصول بیچ میں لگا دیتے ہیں. مثلا یہ جو واقعہ ہے کہ نعروں کے ذریعے وہ شہر کی فصیل میں دراڑیں پڑ گئی، تو یہاں پہ آج کل کے بعد ڈاکٹر پروفیسر حضرات کہتے ہیں کہ وہ تو آواز کی جو فریکوینسی تھی اتنی بلند ہو گئی تھی، اتنی ہائی پچ اس کی ہو گئی تھی کہ اس کو کوئی عمارت اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی. جیسے سپر سونک گزرتا ہے عمارتوں کے اوپر سے تو بعض وقت دراڑیں پڑ جاتی ہیں. تو یہ اس قسم کی مثال تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا. مسلمان تو تکبیر کے نعرے تقریباً ہر لڑائی میں لگایا کرتے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر ہر بار ایسا ہوتا. کہ یہاں پہ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارے نعرے لگانے سے فصیلوں میں دراڑیں پڑ گئی، تو پھر ہر جنگ میں مسلمان جمع ہو کے نعرے لگاتے اور فصیلیں ٹوٹ جاتی. اور کفار بھی ایسا کرتے، نعرے تو وہ بھی لگاتے تھے، اپنے دیوتاؤں کے، اپنے خداؤں کے نعرے لگاتے تھے. وہ بھی ایسا کرتے کہ مسلمانوں کے جس شہر کو گھیرتے نعرے لگا کے اس کو فصیلیں توڑ دیتے. تو یہ چیزیں کرامات کی قبیل سے ہیں، اور یہاں پہ سائنسی یا فلسفیانہ جو تعویلات ہوتی ہیں وہ یہاں پہ نہیں چلتی. اچھا، یہ میں نے کچھ فتوحات کا میں نے ذکر کیا. یہ ساری فتوحات ان کا تعلق جو ہے وہ شام کی فتوحات سے ہے. تو ہم دوسری طرف آتے ہیں، ہم ایران کے محاذ پر آتے ہیں. اس میں چیزیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں وقت کا خیال کرتے ہوئے. اب آ جاتا ہے اس کے بعد ایران کا محاذ. یہاں پر کسرا کی حکومت تھی، اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آخری زمانے میں عورتیں حکومت کر رہی تھیں. ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا، صدیق اکبر کے زمانے میں دیکھ لیا کہ عورتوں کی حکومت وہ ناکام ہے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے زمانے میں کسرا کے خاندان کے ایک نوجوان یزدگرد کو انہوں نے اپنا بادشاہ بنا دیا. اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ تاریخ کے اوپر کام کرتے ہیں یا تاریخ کے اوپر ڈرامے بناتے ہیں یا تاریخی ناول لکھتے ہیں، ان کا تاریخ کا مطالعہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے بہت کم ان کا مطالعہ ہوتا ہے. وہ کہیں سے کوئی دو چار مضامین پڑھ کے، کسی اخبار میں مضمون پڑھ لیا، کسی رسالے میں کوئی مضمون پڑھ لیا، اور اسی کو دیکھ کے وہ اپنا پورا کام وہ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے عجیب و غریب مذہب کا خیز چیزیں اس سے برآمد ہوتی ہیں. مثلا اب یہ جو یزدگرد کا مسئلہ ہے، تو میں نے اسی طرح کوئی ایسی تاریخی کہانی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، تو میں نے اس میں دیکھا
کہ یزدگرد کی جو تصویریں اس میں بنی تھی یزدگرد کی، وہ تصویروں کے اندر اس پہ بوڑھا شخص دکھایا گیا. تو اور اس ٹائم تو مجھے ہی معلوم نہیں تھا کہ اس کی عمر کتنی تھی. تو بعد میں جب تاریخ پڑھی تو پتہ لگا کہ جو بادشاہ بنا تو وہ بالکل نوجوان تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے لڑکپن میں جو جتنی تاریخ میں نے پڑھی تھی وہ تاریخی ناول لکھنے والے نے بھی شاید اتنی تاریخ پڑھی تھی، اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یزدگرد کی عمر کیا تھی. ایسے لطیفے تاریخی ناولوں میں، تاریخی ڈراموں میں بکثرت ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک بیچ کا ایک لطیفہ ہی سمجھے. ہم آگے آتے ہیں. میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ مصنع ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایران کے خلاف جہاد شروع کیا تھا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ پہنچ گئے اور کافی سارے سرحدی علاقے وہ فتح ہو چکے. تو یہ سلسلہ یہ جاری تھا. اور لیکن حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے کے شروع میں ایک جنگ پیش آئی جس کو جنگ جسر کہا جاتا ہے. جسر کا معنی ہے پل کی لڑائی. اس لڑائی میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو امیر تھے ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ، تو ان سے ایک انتظامی غلطی ہو گئی. انتظامی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایرانیوں کا مقابلہ بجائے اس کے کہ وہ دریا کے اسی طرف رہتے ہوئے، یعنی دریا پار نہ کرتے، اس طرف رہتے اور مقابلہ کرتے، تدبیر یہ بہتر تھی. لیکن انہوں نے مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے اور اپنی یہ دکھانے کے لیے کہ دشمن سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ایرانیوں پر بھی روک ڈالنا غالباً مقصود تھا. تو وہ میدان انہوں نے کہا کہ ہم دریا کے پار میدان بنائیں گے. تو ایرانی دریا سے پیچھے ہٹ گئے، کنارہ چھوڑ دیا اور یہ دریا کے پار آ گئے. لیکن ایرانیوں نے یہ ہوشیاری کی کہ کنارہ بہت زیادہ نہیں چھوڑا، میدان تنگ چھوڑ دیا. اور پھر میدان میں وہ ہاتھی بھی لے آئے جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے کسی جنگوں میں اس سے پہلے ہاتھی کا تجربہ نہیں کیا. تو ہاتھیوں کو دیکھ کے جو جانور تھے یعنی گھوڑے وغیرہ، اونٹ وغیرہ بدکنے لگے، پریشان ہو گئے کیا بلا سامنے آ گئی. اور میدان ویسے ہی تنگ چھوڑا تھا ایرانیوں نے دھکا دیا، انہوں نے پیش قدمی کی، زور اپنا ڈالا. تو تعداد ان کی ویسے ہی بہت زیادہ تھی. تو مسلمان پیچھے ہٹتے ہٹتے پسپا ہوتے ہوتے دریا میں گرنا شروع ہو گئے. تو مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی یا پسپا ہو گئی، منتشر ہو گئی، بہت بڑی شکست تھی. اور خود حضرت ابو عبید رحمہ اللہ وہ ایرانیوں کے ہاتھیوں پر حملہ کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. تو یہ جو لڑائی تھی اس کا بڑا برا اثر پڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بہت زیادہ فکر مند ہوئے. دوبارہ انہوں نے ایک لشکر تیار کیا اور مصنع ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا. تو اس کے جو بدلہ لینے کے لیے یا اس کی تلافی کرنے کے لیے دوسری جنگ ہوئی، اس کو جنگ بوئیب کہا جاتا. اور اس میں پھر معاملہ برعکس ہوا، یعنی حضرت مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان ادھر رکھا، دریا پار نہیں کیا بلکہ اسی طرف اپنی فوج کو رکھا. ایرانی اس طرف آئے ہیں اور ایرانیوں کو شکست ہوئی ہے، وہ جا کے دریا میں گئے. اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کوئی لیڈر، کوئی قائد، کوئی امیر، وہ کتنا ہی اپنی سیرت و کردار میں نیک ہو، بہادر ہو، دلیر ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ کوئی سیاسی غلطی کرتا ہے، کوئی انتظامی غلطی کرتا ہے نا، تو اس کا نقصان بہرحال ہوتا ہے. یہ نقصان ضروری نہیں کہ نقصان ہے مسلمانوں کا وہ کسی کمزور آدمی کے ذریعے ہو، کسی نااہل آدمی کو، بعض اوقات اہل اور قابل آدمی کے ہاتھوں بھی نقصان ہو جاتا ہے. اگر غلطی ہوئی تو نتیجہ اس کا نکلے گا، اگر سے اس کی وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگا. اور جو نقصان کے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گناہگار وہ بھی نہیں ہوں گے. یہ اس کی مثال بالکل ایسے جیسے اب گاڑی چلا رہے ہیں، اب گاڑی چلانے میں کوئی عام ڈرائیور غلطی کرتا ہے تو تب بھی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے. اور اگر کوئی بہت عالم فاضل دیندار آدمی ہے، متقی آدمی ہے، وہ غلطی کر جاتے ہیں، بریک لگانا تھا انہوں نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا، اس کو دبا دیا، کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو نتیجہ اس کا بھی تباہی کی صورت میں نکل سکتا ہے. وہ تباہی کتنی ہوتی ہے یہ بہت مواقع پہ اس وجہ جو محل وقوع ہے اس پر بھی منحصر ہوتا ہے. اور اصل بات پھر تقدیر کی ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتے ہیں، صرف زخمی ہوتے ہیں، یا بعض اوقات بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا اور بعض اوقات سارے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ میں آپ بہت سے مواقع ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ یار اتنا نیک حکمران تھا
اس سے ایسی غلطی ہوگی، تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ انسان کا علم جو ہے نا محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے۔ بعض اوقات انسان خیرخواہی کے ساتھ اور نیک نیتی سے فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ خیر، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے بڑا جو معرکہ پیش آیا اس زمانے میں وہ تھا قادسیہ کا معرکہ۔ چھوٹی چھوٹی بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے۔ یہ خود ہی ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں۔ چند دن پہلے ایک جگہ مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر ہو رہا تھا، تو میرے اس لیکچر میں ایک عجیب سوال ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی وہ سوال شاید کسی کے ذہن میں ہے، وہ سوال بنتا تو نہیں ہے، لیکن آج کل چونکہ جدت پسندی بہت زیادہ ہے اور طرح طرح کے فتنے اور متجدد قسم کے ڈاکٹر اور پروفیسر عجیب و غریب جن کی اسلامی علوم پہ اتنی نظر نہیں ہوتی، خود ہی کوئی ذہن میں بات آ جائے اس کو شروع ہو جاتا۔ اس پہ کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ اسلام میں تو اقدامی جہاد منع ہے، یعنی انہوں نے اقدامی کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو حملے میں پہل کرنا منع ہے، لیکن یہاں تو جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ ساری حملے میں پہل تھی، مسلمان حملہ کر رہے تھے ان کے لیے۔ میں نے کہا یار یہ بہت عجیب بات ہے، میرا خیال ہے آپ نے کہیں سے سنی ہے، کسی نیم پختہ قسم کے ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، یا کسی مستشرق کی کتاب سے، واللہ اعلم مجھے پتہ نہیں ہے سورس کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسلام میں جسے آپ کہہ رہے ہیں حملے میں پہل کرنا منع ہے، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ حملے میں پہل کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کو اقدامی جہاد کہا جاتا ہے۔ جہاد کی دو قسمیں، ایک دفاعی ہے، ایک اقدامی ہے۔ دفاعی کا مطلب یہ کہ آپ کے ملک میں حملہ ہو، آپ دفاع کریں گے۔ اقدامی کا معنی یہ ہے کہ آپ خود دشمن کے ملک میں حملہ کریں، جنگ اس کی سرزمین میں لڑی جائے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، بس احد کی لڑائی ہے یا خندق کی لڑائی ہے، اب یہ دفاعی لڑائیاں تھیں، اپنے ملک کو بچانا تھا۔ خیبر کو آپ دیکھیں، فتح مکہ کو دیکھیں، غزوہ تبوک کو آپ دیکھیں، یہ ساری اقدامی لڑائیاں تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسرے علاقوں میں گئے۔ میں نے کہا ایسی بات ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور جو قادسیہ کی لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ یزدگرد بادشاہ بن چکا تھا اور ایرانی جو منتشر ہو رہے تھے وہ سب جمع ہو گئے تھے، انہوں نے بہت بڑی تعداد میں لشکر جمع کیے، اور پھر اپنے بندے بھیج کے جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے وہاں بھی انہوں نے بغاوتیں کرائیں، یعنی لوگوں کو مشتعل کیا اور بغاوتیں ہو گئی۔ کیونکہ ابھی اسلامی نظام جو تھا یہاں پہ اتنا زیادہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، اور پھر ایران کے لوگ جو ان کی طبیعت میں شخصیت پرستی بہت زیادہ تھی، آج بھی ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں بغاوت پہ آمادہ کرنا تو مشکل نہیں ہوا۔ تو جو علاقے مسلمانوں نے فتح کیے تھے تقریباً سارے ہاتھ سے نکل گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ واقعات معلوم ہوئے تو خود حکم دیا مسلمان پیچھے ہٹ کے عرب اور ایران کی جو عراق، یہ ایرانی حکومت کہلاتی ہے لیکن یہاں جو محاذ تھا یہ عراق کا محاذ تھا، تو عراق اور جزیرت اور عرب کی سرحد پر آ جائیں سارے، تو یہ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے داعی اور خطیب اور مبلغین بھیجے، جو جہاد کی دعوت انہوں نے دی عرب قبائل میں، نئے سرے سے لشکر تیار ہوئے، اور قادسیہ کے مقام پہ ایرانی لشکر اور مسلمان لشکری آمنے سامنے آئے۔ اس لڑائی سے پہلے جو مسلمانوں کی طرف سے جو سفارتیں گئی ہیں یزدگرد کے پاس، اور انہوں نے جو بات چیت کی ہے، اور اس میں جناب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے جا کے یزدگرد سے جو بات چیت کی، سفارتی بات چیت، وہ یوں سمجھیں کہ آب زر سے لکھنے کے قابل، اور خاص طور پہ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ ہیں، جو ان سے پوچھا گیا کہ ابھی آپ کیوں آئے ہمارے علاقے میں، اس نے پوچھا یزدگرد نے اور اس کے لوگوں نے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ اچھا ہم آپ کو اتنے اتنے دراہم، اتنے دینار دیتے ہیں، آپ لوگ واپس ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ قد ابتعثنا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو کیوں بھیجا ہے؟ یہ پورا جو جہاد کا فلسفہ ہے وہ چند الفاظ میں بیان کر دیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
ہمیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کو نکالیں بندوں کی غلامی سے اور ان کو لے آئیں اللہ کی غلامی میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی تاریخی گفتگو ہے جو مختلف صحابہ کرام نے کی، اس کا ضروری خلاصہ تاریخ امت مسلمہ میں بھی ہے، اور تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر بڑی جو کتابیں ہیں ہماری، جیسے فتوح البلدان ہے یا البدایہ والنہایہ ہے یا الکامل فی التاریخ ہے، ان کے ترجمے بھی ان میں سے، الکامل فی التاریخ کا ترجمہ تو نہیں ہے لیکن البدایہ والنہایہ کا ترجمہ ہے، اس میں دیکھ سکتے ہیں، تاریخ طبری کا اردو ترجمہ ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب مذاکرات ناکام ہو گئے، اور مذاکرات کے آخر میں یہ ہوا تھا کہ جو یزدگرد تھا اس نے مٹی کا ایک ٹوکرا جو مسلمانوں کے جو وفد میں جو امیر تھے حضرت عاصم سر پہ لدوا دیا تاکہ ان کو بے عزت کرے۔ وہ مٹی کا ٹوکرا دیکھے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ وہ لوگ یہ مٹی لے کے بڑی تیزی سے پہنچ گئے لشکر میں جہاں حضرت سعد بن ابی وقاص امیر لشکر تھے۔ تو انہوں نے وہ مٹی دیکھ کے کہا کہ مبارک ہو، اس سے نیک فال لی، نیک شگون لیا کہ انہوں نے اپنی مٹی اپنی زمین خود ہمارے حوالے کر دی۔ اچھا، پیچھے وہاں پر بھی جو یزدگرد کے دربار میں یہ بات چیت ہوئی کہ وہاں کچھ مشیروں نے کہا کہ اپنی مٹی دینا یہ تو بدشگونی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اپنی زمین دینا۔ اس نے پیچھے بندے دوڑوائے کہ مٹی واپس لے کے آؤ، لیکن اس ٹائم تک مسلمان نکل چکے۔ خیر، رستم سپہ سالار بنایا گیا اور وہ لشکر لے کے سامنے آیا، اور اتنی بڑی فوج تھی کہ اس نے دیکھ کر کہا کہ آج میں عربوں کو میں مٹا دوں گا، اپنی نسلوں کو مٹا دوں گا۔ تو ان کے کسی ساتھی نے کہا، اس کے کسی مشیر نے، کہ اگر یزدان چاہے، یزدان یہ ایرانی مجوسی جو تھے وہ دو خداؤں کے قائل تھے، یزدان جو خیر کو پیدا کرتا ہے اور اہرمن جو شر کو پیدا کرتا ہے، یعنی ان کے نزدیک شر کا خالق جسے ہم شیطان کہتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ خالق تو نہیں ہے نعوذ باللہ، لیکن وہ شر کی ایک علامت ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں جو شر کی علامت ہے، شر پھیلانے والا ہے، ان کے نزدیک اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے پر ایک خدا ہے نعوذ باللہ۔ تو خیر، جس کو خیر کا خدا کہتے ہیں اسے وہ یزدان کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا یزدان، مشیر نے کہا کہ اگر یزدان چاہے، تو رستم نے کہا یزدان نہ چاہے تب بھی، یعنی اتنا اس کو گھمنڈ تھا اپنے لشکر پہ۔ اس کے بعد پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے، بہت بڑی جنگ تھی، دنیا کی تاریخ کی بڑی جنگ تھی، اور 3 دن تک جاری رہی۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ جب عراق تشریف لے گئے تو وہاں ایک عجائب خانے میں انہوں نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ کا نقشہ، اس کی تمثیل وہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ جیسے کراچی میوزیم آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے محمد بن قاسم کی جو لڑائی تھی اس کی انہوں نے ایک تمثیل انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ دیکھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے تھے، دشمن کہاں کھڑے تھے، بیچ میں جو سمندری پٹی تھی یا دریائی پٹی تھی وہ کیا تھی، وہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو وہ چیز حضرت نے وہاں پہ دیکھی اور اس کا کافی تفصیل سے ذکر کی۔ بلکہ اچھا ہے اگر آپ اس موقع پہ جہان دیدہ جو حضرت کا سفر نامہ ہے اس کا مطالعہ کر لیں۔ حضرت نے جنگ قادسیہ کا بہت پیارے انداز میں حضرت نے اس کا حال لکھا۔ تو ہم اس کو مختصری اس کو اشارہ کر کے ہم آگے جاتے ہیں کہ جب یہ 3 دن یہ لڑائی جاری رہی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائی، اور اس کے بعد پھر سارے راستے کھل گئے، حتیٰ کہ مسلمان پیش قدمی دارالحکومت تھا مدائن تک پہنچ گئے۔ مدائن پر حملہ کرتے وقت جو راستے میں دریا تھا، دریائے دجلہ، وہ طغیانی میں تھا، سیلاب آیا ہوا تھا۔ اس حالت میں مسلمانوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک دعا پڑھی، اور سب سے پہلے خود اور ان کے پیچھے پورا لشکر، اور بغیر کسی نقصان کے پورا لشکر پار پہنچ گیا۔ اور یزدگرد اور اس کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کے یعنی ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ سمجھے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو جنات ہیں۔ ان کے منہ سے نکلا دیواں آمدند، دیواں آمدند، یعنی جنات آ گئے، جنات آ گئے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ، وہ صدیوں کے خزانے اور ہیرے جواہرات اور اشرفیاں، دولت کے انبار جو ان ساسانی خاندان کے بادشاہوں نے لوگوں کا خون نچوڑ کے حاصل کیے تھے، وہ سب اللہ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اور اتنا جو مال غنیمت تقسیم ہوا، اتنا زیادہ جو بچ کے، یعنی 5واں حصہ جو ہوتا ہے نا وہ دارالخلافہ میں آتا ہے، 5واں حصہ تھا وہ بھی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے انبار عوام کے سامنے رکھے گئے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، اور پھر ان کو تقسیم کیا گیا۔
اور اس کے بعد پھر ایران میں کوئی مشکل نہ رہی، مسلمان آگے بڑھتے گئے، یک کے بعد دیگرے، پورا ایران مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ تو یہ جو ایران اور شام کی فتوحات کا میں نے مختصراً حال آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ البتہ ایک چیز اہم فتح ہے، وہ ہے بیت المقدس۔ اگر آپ نقشے میں آپ دیکھیں، مسلمان جب جزیرۃ العرب سے شام کی طرف گئے تھے تو بیت المقدس راستے میں پڑتا تھا، یعنی پہلے اردن آتا ہے، پھر وہ شام کے وہ علاقے آتے ہیں، دمشق ہے، حمص ہے، وہ بعد میں آتے ہیں، لیکن بیت المقدس کو ٹچ کیے بغیر یہ اوپر چلے گئے، وہ سارا علاقہ فتح کیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی یہ تھی کہ مقدس مقام اس میں خون ریزی نہ ہو، بغیر جنگ کے علاقہ فتح کیا جائے، اس لیے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے آگے نکل گئے۔ جب آگے پیچھے دائیں بائیں سارے علاقے فتح ہو گئے، بیت المقدس بیچ میں رہ گیا، تو پھر اس کا محاصرہ کیا گیا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ظاہر ہے جو مقامی جو سپاہی تھے، جو نصرانی وغیرہ، اور ان سب کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہی ہے، باہر سے کوئی مدد بھی نہیں آ سکتی، تو انہوں نے پھر مذاکرات کیے، اور مذاکرات میں انہوں نے یہ طے کیا، ایک انہوں نے یوں سمجھے کہ اپنے اس علاقے کو دینے کے لیے، ایک یوں سمجھے کہ علاقے کی تعظیم اور اس مقدس مقام کی تعظیم کو انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آئے، شہر کی چابیاں ان کے حوالے کریں گے۔ تو سن 16 ہجری، رجب سن 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے تنہا روانہ ہوئے ہیں، صرف ایک غلام تھا، ایک اونٹ تھا۔ یہ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال کہیں ملے گی کہ اتنی بڑی مملکت کا، سلطنت کا مالک، اور اتنی بڑی فتح کے لیے جا رہا ہے، کوئی پروٹوکول تو دور کی بات ہے، جو ایک ذاتی حفاظت کا سسٹم ہوتا ہے کہ چلیں زیادہ نہیں 10-15 بندے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک غلام تھا۔ اور وہ بھی صورتحال یہ تھی کہ باری باری کبھی آپ سوار ہوتے اور کبھی غلام سوار ہوتا، تو اس ترتیب سے پھر آپ وہاں پہنچے ہیں، اور بیت المقدس کے جو وہاں کے پادری تھے، بڑے لوگ تھے، انہوں نے پھر چابیاں آپ کے حوالے کر دی، اور بیت المقدس وہ صلحاً وہ فتح ہو گیا۔ اس میں جو امان نامہ لکھ کے دیا گیا، اس کا متن یہ ہے کہ اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے ایلیا، یہ بیت المقدس کو ایلیا کہا جاتا تھا، ایلیا والوں کے لیے جان و مال کی امان ہے، ان کے گرجے، صلیبیں، پوری قوم سب معمون ہیں، ان کی عبادت گاہوں کو رہائش گاہ نہ بنایا جائے، ان کو منہدم نہ کیا جائے، ان کی تعمیرات اور احاطوں میں کمی نہ کی جائے، ان کی صلیبیں اور اموال نہ چھینے جائیں، انہیں دین بدلنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ یہ تو مسلمانوں پر لازم تھے کہ مسلمان ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ ان پر کیا لازم تھا؟ بیت المقدس کے باشندوں پر لازم ہوگا کہ دوسرے شہر والوں کی طرح جزیہ ادا کریں، ان پہ یہ بھی لازم ہے کہ رومی سپاہیوں کو اپنے شہر سے نکال دیں۔ تو یہ دو چیزیں ان کے لیے رکھی گئیں، اور یہ کوئی خاص چیزیں نہیں تھیں، وہی تھی جو ہر شہر والے کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ شہر مسلمانوں کو ملا، اور وہاں پھر بیت المقدس کی صفائی کی گئی، اور اس میں جو دوبارہ وہاں پہ نماز ادا کی گئی، اور نئے سرے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو مسجد تعمیر کرائی، اصل میں پہلے بھی مسجد ہی تھی، لیکن اس کو جناب ایک ہیکل کی شکل اس کو دے دی گئی تھی، تو اس کو دوبارہ مسجد سے موسوم کیا گیا، اس کو ذرا اس کا محراب وغیرہ قبلے کی طرف کر دیا گیا، تو اس کو مسجد عمر پھر کہا جاتا ہے، اور اسی کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر یوں بلکہ یوں کہا جائے، مسجد اقصیٰ تو پورا جو احاطہ ہے مسجد اقصیٰ شمار ہوتا ہے، اور اس کے اندر پھر وہ کئی مساجد ہیں، لیکن مشہور مسجد جس میں آدمی نماز ہوتی ہے، بڑی جماعت ہوتی ہے، تو مسجد عمر کہا جاتا ہے۔ تو مصر کی فتح بھی ایک اہم چیز ہے، لیکن اس کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں، مختصراً اتنا عرض کروں گا کہ جب یہ سارے علاقے فتح ہو گئے تو حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پھر مصر کی فتح کا منصوبہ بنایا، اور ایک بڑے یعنی طریقے کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ سے وہ بات کرتے رہے کہ اجازت دیں ہم مصر کو فتح کرتے ہیں۔ پھر وہ لشکر لے کے گئے ہیں، اور کسی بڑی جنگ کے بغیر آسانی کے ساتھ انہوں نے مصر کو فتح کر لیا۔ اور چونکہ مصر سے جو ایک مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک زوج مطہرہ تھی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق مصر سے تھا، اور اسی طریقے سے جو سیدہ حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بھی مصر کے ساتھ تھا، لہٰذا مصر والوں کے ساتھ مسلمانوں نے بہت اچھا سلوک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
اب ہم حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے کا بالکل اختتام پہ چلے جاتے ہیں، جو شہادت کا واقعہ پیش آیا کہ مشرق و مغرب مسخر ہو چکے تھے، بڑی بڑی جو مشکلات تھی وہ دور ہو چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ بظاہر یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ ہر طرف اسلامی اسلام ہے، دشمن مسخر ہو چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ مدینہ میں ہیں، یہاں کون آپ کو شہید کرے گا؟ لیکن آپ کی خواہش تھی، اور آپ نے اللہ سے آپ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک و وفاۃ فی بلد رسولک۔ دونوں چیزیں، ایک تو میری وفات نبی کے شہر میں ہو، نبی کا شہر میں نہ چھوڑوں، میری تدفین بھی یہاں پہ ہو، اور دوسری شہادت بھی ہو۔ دونوں چیزیں جمع ہونا مشکل تھا۔ یہ تو ہو سکتا تھا کہ آپ کسی جنگ کے لیے سرحد پہ چلے جاتے اور شہید ہو جاتے، مدینہ میں رہتے ہوئے وہیں وفات آپ کی ہو، وہاں کیسے شہید ہوں گے؟ لیکن وہ دعا قبول ہو گئی، اور اس کا ایک سبب بھی بن گیا، اور وہ یہ کہ ایک مجوسی غلام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، وہ یہاں سے مغیرہ بن شعبہ نے اسے خریدا تھا اور اس کو مدینہ میں رکھا تھا، اور وہ کئی چیزوں کا ماہر تھا، جوہار بھی تھا اور ترکھان بھی تھا، بہت کچھ وہ کاریگریاں جانتا تھا۔ تو ایسے جو قابل غلام ہوتے تھے نا، ان کے لیے طریقہ یہ تھا کہ ان سے گھر کی خدمت نہیں لیتے تھے، انہوں کی دکان بنا کے دے دیتے تھے، بھئی تو یہاں پہ کام کر، اور جو آمدن ہوگی کوئی دہاڑی پہ رکھ لیتے تھے، بھئی اس میں سے اتنا تیرا اتنا میرا، اور کوئی ماہانہ پہ رکھ لیتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے بھی طے کیا تھا کہ اس دکان میں تو کما، اور جو تو کمائے گا اس میں سے اتنے درہم میرے باقی تیرے۔ تو بڑا اچھا پیکج تھا اس کے لیے، ورنہ غلاموں کو تو بڑی یعنی مشکلات ہوتی تھیں، غلام کوئی بھی ہو اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے تو اچھا پیکج تھا۔ بہرحال اس نے حضرت عمر رضی اللہ سے آ کے شکایت کی کہ جی اس نے میرے اوپر اتنا وہ مقرر کیا ہوا ہے، مجھ سے اتنا وصول کرتا ہے، تو یہ بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بازار کے ریٹ وغیرہ سب معلوم تھے، تو آپ نے کہا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے تیرے لیے۔ پوچھا کتنا کماتا ہے؟ تو اس نے بتایا میں اتنا کماتا ہوں۔ تو فرمایا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے تیرے لیے۔ تو اس نے کہا کہ وہ مطلب اس پہ ناراض ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ سے پھر یہ کہا کہ تمہیں وہ پون چکی بنانا آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے لیے بنا دینا۔ تو اس نے کہا تمہارے لیے تو ایسی بناؤں گا دنیا یاد کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ دھمکی تھی اصل میں آپ کو شہید کرنے کی، اور شہید کرنے کے پیچھے کیا صرف یہی اتنی بات تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی؟ میں نے تاریخ امت مسلمہ اپنی میری رائے بنتی ہے، کافی تفصیل سے میں نے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کر لیجیے گا۔ مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ صرف ذاتی غصہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک قومی عداوت یا قومی جذبہ اور نسلی ایک منافرت، وہ سب چیزیں اس میں کار فرما تھی۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ مجوسیوں نے اور ایرانیوں نے ان لوگوں نے اس کو متعین کیا ہو کہ تم یہ کرنا۔ چنانچہ اس کو جو آلہ قتل دیا گیا تھا بہت خاص قسم کا تھا، یعنی اس کے دستہ جو تھا یہاں بیچ سے اس کو پکڑتے تھے، یہ مٹھی ہے اور پھل اس کے دونوں طرف تھے، یعنی ایک چاقو اس کے ادھر لگا ہوا ہے اور ایک چاقو اس کے ادھر لگا ہوا ہے، دونوں طرف اس کے چاقو ہے۔ تو بیچ سے پکڑ کے اس کو چلانا، اس کی بھی اس کو بڑی مہارت تھی۔ چنانچہ اعلیٰ اختلاف الاقوال 26 یا 27 ذی الحجہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 23 ہجری جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو اس نے یہ اس سے پہلے مسجد میں آ کے کسی کونے میں چھپا ہوا تھا، غالباً محراب میں، یہ ممبر کے پیچھے کہیں چھپا ہوا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ نماز پڑھانے لگے تو اس نے آپ پہ حملہ کیا، اور یہ حملہ دیکھیں، یہ پیچھے سے نہیں تھا، سامنے سے حملہ تھا، سامنے سے حملہ تھا۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ محراب میں یا ممبر کے پیچھے کہیں چھپا تھا۔ پیٹ پہ جو اس نے چاقو مارا ہے اس سے آپ کی آنتیں کٹ گئی، حضرت عمر رضی اللہ کی آنتیں کٹ گئی۔ اس حالت میں آپ نے پھر عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا، اور یہ شخص وہاں سے بھاگا، قاتل وہاں سے بھاگ نکلا، اور بھاگتے ہوئے چونکہ لوگ تو نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ بعض لوگ یہ سمجھے کہ حضرت عمر رضی اللہ قرات بھول گئے تو پیچھے سے لقمے دینے لگے، اور آج کل کی طرح لائٹ کا تو رواج نہیں تھا کہ بلب لگے ہوں، بلکہ ہلکی پھلکی کوئی شمع، کوئی چھوٹی موٹا کوئی چراغ وغیرہ وہی رکھا ہوگا، وہ اس اندھیرے کی وجہ سے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے بھاگتے بھاگتے جو خنجر چلایا ہے تو 12-13 اور بندوں کو اس نے زخمی کیا، جن میں سے کئی شہید ہو گئے بعد میں۔ اور آخر میں بہرحال ایک صاحب نے اپنا چادر اس پہ ڈال دی، بڑی چادر لپیٹ لیا اس کو۔ جب یہ چادر میں لپیٹا گیا تو اس نے اپنے حلق میں وہی خنجر چلا کے خودکشی کر لی۔ تو تفتیش کے راستے بند ہو گئے کہ اسے کس نے متعین کیا تھا اور کیا پیچھے کہانی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ زیادہ زندہ نہ رہے، 3 یا 4 دن کے بعد
آپ کی وفات ہو گئی۔ اس دوران آپ نے اپنی جانشینی کے لیے آپ نے کمیٹی مقرر کر دی، 6 افراد کی کمیٹی تھی، جس میں جو 6 عشرہ مبشرہ ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ 7 میں اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو متعین کیا، لیکن وہ خلیفہ نہیں بن سکتے تھے، صرف وہ اپنی رائے دے سکتے تھے۔ پھر اس کمیٹی نے جو کیا، جو اس کو میں اگلی نشست میں انشاءاللہ عثمان رضی اللہ کے زمانے میں انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی، وہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا رخنہ تھا اور ایک بہت بڑا وہ ایک صدمہ تھا، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کے اشارہ تھا۔ حذیفہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فتنوں کا بتایا تھا، ان میں سے ایک فتنہ حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت کے بعد جو ہونا تھا وہ بتایا تھا۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا ان سے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک دروازہ ہیں، تو آپ نے پوچھا دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ انہوں نے کہا توڑا جائے گا۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ کو معلوم ہو گیا کہ مجھے شہید کیا جائے، اور ایسے ہی ہوا۔ شہادت کی تاریخ کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کو تاریخ امت مسلمہ میں حاشی میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں نے اس پہ جتنا بھی میں نے غور کی ہے، تحقیق کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو قطعیت کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ یکم محرم کو شہادت ہوئی ہے، اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے۔ کئی اقوال موجود ہیں، زیادہ تر مورخین نے 26، 27، 28، 29 ذوالحجہ کا ذکر کیا ہے، محرم کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ حافظ ابن کثیر کا جو قول ہے صریح الفاظ میں، وہ بھی یکم محرم نہیں کہتے کہ شہادت ہوئی یکم محرم کو، تدفین کا کہتے ہیں کہ یکم محرم کو تدفین ہوئی ہے۔ تو چونکہ سنت طریقہ یہی ہے کہ جب شہادت ہو تو جلدی نماز جنازہ پڑھی جائے، جلدی تدفین کی جائے، تو اس سے ایک قسم کا استنباط کیا ہے، اس سے یوں سمجھے قیاس کر کے اپنے عقل و فہم سے کچھ حضرات نے یہ بات اس میں سے نکالی ہے کہ چونکہ یکم محرم کو تدفین ہوئی ہے اس لیے شہادت بھی اسی دن ہوئی ہوگی۔ تو اس کو یہ قول آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو تیقن کے ساتھ کہنا کہ یکم محرم ہی کو شہادت ہوئی ہے، اور اس کو کوئی مسئلہ بنا لینا کہ کوئی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ کے خلاف وہ مخالف ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ ایک علمی اختلاف ہے، اس کو اسی حد میں رکھنا چاہیے۔ تو میری باتیں آج کے نشست کی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں، اور ہاں ایک بہت اہم چیز رہی گئی جو مسلمانوں کے جو نظام خلافت اس سے متعلق باتیں میں نے عرض کرنی تھی، تو چلے میں 5 منٹ میں خلاصہ اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور پھر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، جو خاص جو خلافت راشدہ میں جو انتظامی امور تھے اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ مرکزی عہدے جیسے خلافت راشدہ میں خلیفہ تو ہے ہی، تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کے علاوہ جو مرکزی عہدے تھے نا وہ 4 عہدے تھے۔ مرکزی عہدوں سے مراد یہ ہے کہ ہر صوبے کے اندر وہ 4 عہدے دار مقرر کیے جاتے تھے۔ پہلا عہدہ تھا عامل کا، جس سے امیر بھی کہا جاتا تھا، یا اس کو گورنر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا عہدہ تھا کاتب دیوان، یعنی جس کو آپ سیکرٹری آپ کہہ سکتے ہیں، منشی کہہ سکتے ہیں، دفتری کام سارا وہ کرتا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں دفتری کام کی کتنی اہمیت تھی۔ مستقل اس کے لیے صوبے کے اندر ایک بڑا عہدیدار ہوتا تھا۔ اور تیسرا جو تھا وہ تھا والی بیت المال، جس کو آپ وزیر خزانہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور چوتھا تھا عامل خراج، یعنی جس کو آپ تحصیلدار کہہ سکتے ہیں، کلکٹر کہہ سکتے ہیں، کہ وہ زمینوں پر لگان لگاتا تھا، خراج لگاتا تھا اور اسے وصول کرتا تھا، یعنی اپنے کارندوں کے ذریعے یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہر صوبے کے اندر یہ جو عہدے تھے، خلیفہ یعنی تمام خلفاء، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلفاء راشدین کے زمانے میں ترتیب یہی تھی کہ ہر صوبے کے لیے یہ 4 بندے خود خلیفہ مقرر کر کے وہاں پہ بھیجتا تھا، اور ہر چیز میں خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہوتے تھے اور ان کی نگرانی ہوتی تھی۔ خلیفہ کی ذمہ داری تھی کہ تمام صوبوں کے ان 4 بندوں سے جواب دہی کرتا تھا، جو مالیات کے اس میں مالیات کی، اور جو امیر ہے، امیر سے تو ہر چیز کی بہرحال پوچھ ہوتی تھی، اور امیر بذات خود صوبے کا سپہ سالار بھی ہوتا تھا، فوج بھی اسی کے ذمہ ہوتی تھی، اور اس کے ان سب کے لیے تنخواہیں مقرر ہوتی تھیں۔ محصولات جو ہیں اس زمانے کے اندر آج کل کی طرح جو ظالمانہ ٹیکس پوری دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اتنے ٹیکسوں کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ 3 چیزیں تھیں، یعنی ایک زکوٰۃ، ایک عشر،
ایک جزیہ، ایک خراج، یہ 4 چیزیں ہوا کرتی تھیں. یہ زکوٰۃ اور عشر یہ تو مسلمانوں سے لیا جاتا تھا، اور مسلمانوں میں ظاہر ہے جو صاحب حیثیت تھے وہی دیا کرتے تھے. اور جزیہ وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا، وہ ایک معمولی رقم تھی جو سالانہ جمع کرانی ہوتی تھی. اور خراج ان کافروں پر، وہ کافر جو زمینوں والے ہیں، زمیندار، جو ان کے چودھری ہیں، جو ان کے وڈیرے ہیں، ان کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، ان کے اوپر خراج مقرر ہوتا تھا. ظاہر ہے ان زمینوں سے ان کو بڑی آمدنی ہوتی تھی. اس آمدنی میں سے خاص حصہ وہ انہوں نے سرکاری خزانے میں جمع کرانا ہوتا تھا. آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اندر برکت اتنی ہوتی تھی کہ انہی کے ذریعے مسلمانوں نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، سڑکیں بنوائیں، قلعے بنوائے، بلکہ باقاعدہ شہر بنائے گئے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آئے ہوئے ابھی 4 سال ہوئے تھے، یعنی سن 13 ہجری میں آپ آئے ہیں، اور سن 17 ہجری میں کوفہ کی تعمیر شروع ہو گئی، بصرہ کی تعمیر شروع ہو گئی. یہ بڑے بڑے شہر جو ہیں، یہ بڑی بڑی، آپ اسے بڑی بڑی اسکیمیں آپ کہہ سکتے ہیں، میگا پروجیکٹ جو ہیں وہ کیے جا رہے تھے. وجہ یہ تھی کہ کرپشن نہیں تھی. جو بھی پیسہ آتا تھا وہ عوام پہ خرچ ہوتا تھا. سب سے کم پیسہ خرچ ہوتا تھا حکومت کے اوپر، اور جو جتنا اوپر تھا وہ اتنا ہی زیادہ کفایت شعار تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود جو تھے، ان کی کفایت شعاری کی انتہا تو وہ ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ پروٹوکول کے بغیر اتنی بڑی فتح کے لیے اکیلے جا رہے ہیں خادم کو لے کے، 2 اونٹوں کا تکلف بھی نہیں کیا، ایک ہی اونٹ پہ جائیں گے. تو اتنی زیادہ جب کفایت شعاری تھی تو اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا. اور جب کرپشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو تجارتی شعبہ تھا اس کے اوپر بھی بڑی توجہ تھی، اور تجارت اور لین دین یہ سود سے یہ بالکل پاک تھا، اور ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ناجائز طریقے دولت کمانے، ساری چیزیں منع تھی. اور جتنے لوگ بازار میں دکاندار جتنے بھی تھے، ہر دکاندار پہ لازم تھا پہلے وہ آ کے فقہی احکام سیکھے تجارت کے، اس کے بغیر دکان کھولنے کی اجازت آپ کو نہیں. ایک بڑی خاص چیز جو دلچسپ ہے بتانے کی کہ پوری اسلامی خلافت میں خلفۂ راشدین کے دور میں، اور بعد میں بھی پھر جو اچھے خلفات ہیں، نئے خلفات جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں، لیکن یہ نظام اصل میں حضرت عمر رضی اللہ کا ایجاد کرتا تھا. اسے کہا جاتا تھا نظام العرفاء. عرفاء جمع ہے عریف کی. عریف کا لفظی معنی آپ چودھری کہہ سکتے ہیں، نمبردار آپ کہہ سکتے ہیں. بہرحال اسلامی سلطنت کی جتنی آبادی تھی اس کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ہر 10 بندوں کے اوپر ایک آدمی تھا. 10 بندوں میں آپ بالکل نیچے آ جائیں، جیسے میرے محلے کے 10 آدمی ہیں، ظاہر 10 آدمی یا تو میرے اڑوس پڑوس کے 2 گھر ہوں گے، ان کا عریف مجھ کو بنا دیے. تو ایک گاؤں کے اندر مثال کے طور پر اگر 1000 آدمی ہیں تو اس ایک گاؤں کے اندر وہ 100 عریف ہوں گے، 100 ذمہ دار ہوں گے. ان ایسے جو ذمہ دار ہیں، پھر ان میں سے ہر 10 کے اوپر ایک بندہ ہے، پھر ہر 10 پہ سے کراتے اوپر جا کر وہ آخر میں چیز خلیفہ پر آ جاتی تھی. یعنی کوئی بندہ ایسا لاوارث نہیں تھا، ہر 10 بندے کے اوپر ایک بندہ تھا جس کو اپنی شکایت، اپنی ضرورت بیان کر سکتا تھا، اور وہ اپنے سے اوپر، آپ یوں سمجھے جیسے آج کل کا کونسلر ہیں، یونین کونسلیں ہیں، اس کی ایک سادہ شکل اور بڑی پیاری شکل اسی زمانے کے اندر وجود میں آ گئی تھی. اور باقاعدہ اس کے لیے یعنی عملی طور پر اس کا فائدہ ہوتا تھا. مثلا سلطنت سے کوئی اسکیم جاری ہوئی، کوئی رقوم جاری ہوئی ہیں، وہ رقم سیدھا اس علاقے کا جو بڑا عریف ہوگا، اس کے نیچے بھی 10 عریف ہیں، وہ اس کے پاس وہ رقم آئے گی، وہ ان 10 کو دے دے گا. اور اس نے خود نہیں رکھنی ہے، بلکہ وہ جو نیچے کے جو اصل مراد وہ لوگ ہیں جو نچلی سطح کے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص کو اس کی ضرورت کے مطابق رقم مل جائے. تو جو بھی مال غنیمت آتا تھا، اللہ کی نعمتوں میں سے جو محصولات آتے تھے، اس طرح تقسیم ہوتے تھے. اس لیے خلفۂ راشدین کے دور کے اندر آپ کو ایک مثال بھی ایسے نہیں ملے گی کہ کوئی آدمی غربت کی وجہ سے اس نے خودکشی کی، بھوکا مر گیا. حضرت عمر رضی اللہ کا وہ قول تو مشہور ہے کہ اگر لو مات کلب جوعا علی شط الفرات، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی وہ بھوکا مر جائے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے مجھ سے پوچھ کرے گا کہ تمہاری سلطنت میں کتا بھوکا کیسے مر گیا، پیسہ کیسے مر گیا. یہ تھے حضرات خلفۂ راشدین، اور یہ تھی ان کی سیرت کی کچھ جھلکیاں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً 5-7 منٹ میں تو آپ حضرات کچھ سوالات چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
پھر ہم مجلس کا اختتام کریں۔ شاہ صاحب میرا ایک سوال ہے، جی جی وہ یہ کہ یہ جو ہم اپنے خلفاء کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے متقدمین حضرات کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں، تو اس میں عوام یا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نصیب کرے؟ ہاں دیکھیں، اس میں میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کوشش سیاسی طور پر ہوتی بھی ہے تو وہ پائیدار نہیں ہوگی، وہ ہے ذہن سازی، تربیت۔ سب سے پہلے ہم اپنی تربیت کریں۔ ہمارے اپنے اندر بہت زیادہ خرابی ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اسی قسم کی باتیں ان کی کسی مجلس میں ہو رہی تھی۔ اس مجلس میں ہمارے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، انہوں نے یہ بات ہمیں سنائی۔ انہوں نے کہا کہ اس پہ کافی ہم لوگ بات چیت کرتے رہے، جیسا آپ نے سوال کیا، فکر مندی امت کی اور پریشانیاں اور سیاسی انتشار اور زوال۔ تو حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہم انہوں نے ساری باتیں سنی، تھوڑا توقف کیا، پھر کہا کہ جتنا بھی غور کریں نا، آخر میں بات ہمارے اوپر ہی آتی ہے کہ ہماری اصلاح نہیں ہوئی۔ ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں تو پھر باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونے لگ جائیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی ہماری اصلاح ہو، اپنے گھرانے کی اصلاح، اس پر بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اپنے بچوں کی جو نسل نو ہے نا، اس کو اگر ہم ٹھیک کریں، اور نسل نو میں سب سے پہلے ہمارے بچے، اگر ہم اپنے بچوں کو ہم نماز کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو ذکر کا پابند بنائیں۔ آپ دیکھیں، میں اس سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہودی ہیں، یہ اتنا اوپر کیسے چلے گئے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو یہودی جو ہم کہتے ہیں یار ان کی بڑی بڑی سازشیں، بڑی بڑی پلاننگز، ان کی دنیا کو مٹھی میں لیا، وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ سب سے زیادہ توجہ اپنے بچوں کی تربیت پہ دیتے، اپنے بچوں کو باہر کی کسی چیز سے متاثر نہیں ہونے دیتے۔ وہ اپنے بچوں کو یہ فیس بک اور یہ ادھر ادھر کے گیم شیم ان پہ بالکل وقت ضائع نہیں کرنے دیتے۔ ان کو باقاعدہ عبادت کا پابند بناتے ہیں۔ جو ان کی مذہبی روایات ہیں، وہ اتنا کٹر مذہبی اس کو بناتے ہیں کہ بعد میں 100 باتیں وہ کہیں سنیں، 1000 باتیں سنیں، دنیا میں کہیں پہ چلا جائے، وہ پکا یہودی رہتا ہے، صرف اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو پکا مسلمان بنائیں۔ اچھا، پھر جن کے پاس ذرا زیادہ وسائل ہیں، ہر ایک بندے کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر کام کرتا ہے۔ ہر خاتون کا اپنا ایک استطاعت ہوتی ہے۔ جو اس سے ذرا آگے کے ہیں، اگر آپ تعلیمی اداروں میں ہیں آپ، یا خود اپنے تعلیمی ادارے آپ بنا سکتے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر آپ اگر اپنا تعلیمی ادارہ ہے اس کا معیار بہتر کریں، کہیں پڑھاتے ہیں وہاں پہ ذہن سازی کریں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کردار سازی۔ وہ کردار سازی، اس میں کبھی بھی ٹائم پیریڈ آپ مختصر نہ رکھیں کہ آپ کہیں کہ جی ہمارا یہ 5 سال کے اندر اس کا نتیجہ آ جائے، بالکل نہیں۔ جلد بازی والے کام ہم بار بار کر کے اس کو ضائع کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ جلد بازی والے کام ایسے ہی ہیں کہ ایک مضبوط اونچی دیوار ہے، بہت اونچی دیوار ہے، اور اس پہ چڑھنے کے لیے اگر ایک بندہ اگر 10 سال تک بھی ہوگا کہ دیوار کے پار جانا ہے، وہ 10 سال تک اچھلتا رہے، اچھلتا رہے، اچھلتا رہے، اچھلتا ہی رہے گا، پار نہیں کر سکے گا۔ وہ چاہتا ہے بس اچھلوں اور جمپ کر کے پار ہو جاؤں، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی سوچ سمجھ کے لکڑی وکڑی جمع کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے 6 سال اس کو لگ جائے، لیکن سیڑھی بنا لے، بڑے آرام سے پار ہو جائے گا۔ اس کام میں ٹائم لگے گا، جب وہ کام ہو جائے گا پھر اس کے بعد سفر مشکل نہیں رہے گا۔ تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ، میں مانتا ہوں بالکل کہ قیادت کی سے محرومی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس قیادت سے محرومی کے پیچھے بھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رجال سازی نہیں ہے۔ ایک بار ہمارے پاکستان کے اسی طرح کچھ بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے بات چیت ہوئی، جو ہماری سیاست کے میدان میں بھی ہمارے بہت سے حضرات کام کرتے ہیں، انہیں کی میں بات بتا رہا ہوں، بڑوں کی بات ہے، چھوٹوں کی نہیں، عام لوگوں کی بات نہیں۔ کہ اس میں یہ بات ہوئی، سوال یہ کیا گیا کہ اگر آج ہمیں حکومت مل جاتی ہے پاکستان میں، تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہم نافذ کر دیں اور یہاں تو پاکستان کو جیسا ایک خواب ہوتا ہے انسان کا ویسے کر دیں؟ تو خود اس کا جواب نفی میں تھا، مجموعی طور پہ سب نے کہا کہ بہت مشکل ہے، اپنی تیاری نہیں ہے۔ تو اس لیے تیاری کرنا بہت ضروری ہے، تیاری دونوں طرح ہونا چاہیے، دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ بھی
عصری تعلیم و تربیت کے اندر بھی بہت ٹاپ کی تیاری ہونی چاہیے. ہر شعبے کا بندہ ہمارے پاس A1 قسم کا ہونا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں جو ہم کر سکتے ہیں، جس کے ہم مکلف ہیں، وہ یہ ہے. جب یہ ہم اس کام، اب آپ ترکی کی مثال آپ دیکھ لیں، ترکی تو وہاں تو حالات پاکستان سے بھی زیادہ خراب تھے. وہاں پہ جو تبدیلی آپ کو پچھلے 20 سال میں نظر آئی ہے وہ اسی طریقے سے نظر آئی کہ انہوں نے تعلیم پہ، تربیت پہ، ذہن سازی پہ انہوں نے توجہ دی، تو اس کے آثار پھر نظر آنے لگتے ہیں. ابھی بھی ترکی میں بہت سفر باقی ہے، لیکن کم سے کم کرن تو نظر آ گئی نا وہاں. پاکستان میں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خیر کرے گا. ہمارے ذمہ جو کام ہے ہم وہ کریں. اگر نتیجہ ہماری زندگی میں نہیں بھی آتا، اس سے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. کتنے صحابہ کرام نتیجہ دیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے، اور جناب اس سے پہلے بدر میں کتنے شہید ہو گئے، خندق میں کتنے شہید ہو گئے. کہاں نتیجہ دیکھا انہوں نے؟ لیکن وہ کامیاب و کامران ہیں، انہی کی محنتوں کے صدقے ہم مسلمان. تو میرا خیال ہے بات کا جواب ہو گیا. جی جزاک اللہ. جزاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ایک سوال ذہن میں وہ جی تھا، اس سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا ہرمزان کے بارے میں، کچھ اگر اس پہ دیکھنے کا موقع ہوا ہو اس عرصے میں. ہاں وہ عمر فاروق کے ساتھ اس کو ایسا کر لینا، میں دیتا ہوں. ایسا تو اگلی مجلس میں بھی تھوڑا آ ہی جائے گا. دیکھیں رمضان جو تھا اس نے وہ بظاہر تو اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے اس پہ اسلامی کے احکام نافذ ہو رہے تھے. جو اس نے پہلے مسلمانوں کو قتل کیا اس مجوسی ہونے کی حالت میں، وہ سب معاف کر دیا گیا. مدینہ میں اس کو رکھا گیا. جب ابو لولو فیروز نے جب حضرت عمر کو شہید کر دیا، اس موقع پہ یہ اس بات کی گواہی موجود تھی کہ اس سے پہلے وہ ہرمزان کے ساتھ دیکھا گیا، اور جس خنجر سے شہید کیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، وہ خنجر یہ ہرمزان کو دے رہا تھا یا اس سے لے رہا تھا. یہ دیکھا گیا کہ وہ خنجر اس کا تبادلہ ہو رہا ہے آپس میں. یہ چیز بھی دیکھی گئی. تو اس بنا پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے عبید اللہ نے جا کے ہرمزان کو قتل کر دیا. ایک دو اور بندوں کو بھی اس نے قتل کر دیا. تو اس بنا پہ جب حضرت عمر رضی اللہ ابھی باقاعدہ حیات تھے، زخمی تھے، لیکن مطلب ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے عبید اللہ کو گرفتار ہو کہ اس نے کیوں قتل کیا. اگرچہ اس کے اپنے دعوے کے مطابق اس کے پاس شک کی وجوہات تھی، لیکن مدعا ثابت نہیں تھا، درجہ ثبوت تک بات نہیں پہنچ رہی تھی. ہو سکتا تھا کہ اگر فیروز ابو لولو زندہ ہوتا تو تفتیش سے پھر وہ بات ثابت ہو جاتی. ابھی ثابت نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی تفتیش باقی تھی. یعنی نہ تو عبید اللہ کو حضرت عمر نے سزا دی، نہ اس کو آزاد چھڑوایا، اسے گرفتار کروا لیا. پھر یہ فیصلہ حضرت عثمان کے زمانے میں سب سے پہلا کیس ان کے سامنے آیا وہ یہی تھا کہ عبید اللہ بن عمر کا کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، وہ یہی ہوا کہ اس پہ پھر مشورہ ہوا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرات مطلب اس میں بعض حضرات کی رائے تھی، حضرت علی کی خاص طور پہ یہ رائے تھی کہ بھائی یہ قصاص لیا جائے. تو ورنہ تو پھر یہ ایک بات چل پڑے گی کہ آپ اپنے خاندان کا کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص نہ لیا جائے. تو ہم تو قصاص کے لیے تیار ہو، باقی ان کی مرضی ہے وہ کیا کرتے ہیں ورثہ. بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم جو نا ہمیں اس پر آنا چاہیے، اس کے اوپر قتل خطا کے اوپر اس کو لانا چاہیے اور ان کو راضی کرنا چاہیے، یا چاہے قتل عمد بھی ہو لیکن اس کو مقتولین کے ورثاء کو ہم راضی کرتے ہیں. چنانچہ مقتولین کے ورثاء کو راضی کیا گیا اور ان کو خون بہا دیا گیا. اور پھر اس میں عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ یہ خون بہا ہم بیت المال سے نہیں دیں گے، یہ میں اپنی جیب سے دوں گا. تو اپنی جیب سے مقتول کے ورثاء کو اتنا دیا گیا کہ وہ راضی ہو گئے اور وہ کیس ختم ہو. تو میرا خیال ہے بات کا جواب ہو گیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جی ہاں بالکل، جزاک اللہ. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اور اس دین کی بات کو سننا سنانا اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی نیت سے تاریخ کو پڑھنے کی اور سننے کی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. السلام علیکم.